حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم۔ یہاں سے ان محرمات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام، جن کے ساتھ نکاح کرنا، وہ کون کون سی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، مرد جن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ حرمت حرام کر دی گئی، حرمت بولو حرام کر دی گئی، علیکم تم پر، علیکم امہاتکم تمہاری مائیں، امہاتکم تمہاری، اب ماں سے نکاح کرنا، بولو ماں سے نکاح کرنا، ماں کا تذکرہ ہے تو اسی کے نیچے اسی کے ماتحت ساری نانیاں بھی آ گئیں اور دادیاں بھی آ گئیں۔ نانی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، دادی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری بولو بیٹیاں بول کر پوتیاں بھی آ گئیں، نواسیاں بھی آ گئیں، پوتیوں سے بھی نکاح حرام ہے، نواسیوں سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں، وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بولو اور تمہاری بہنیں بھی آ گئیں، بہنوں سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح بھتیجیاں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح بھانجیاں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھپھیاں، وَعَمَّاتُكُمْ اور تمہاری خالاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں، اور تمہاری خالائیں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِ اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تمہارے بھائی کی بیٹیوں سے بھی نکاح کرنا، مراد کیا ہے ان سے؟ بھتیجیاں، مراد بھتیجیوں سے بھی نکاح کرنا۔ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بہن کی بیٹیاں، اور بہن کی مراد بھانجیاں، مراد ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں، مراد رضائی ماں، مراد رضائی ماں، وہ بھی کیا ہے؟ اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری وہ بہنیں مِنَ الرَّضَاعَةِ جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کے دودھ پیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا، تمہاری رضائی بہنیں، وہ بھی تمہارے اوپر کیا ہیں؟ ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي وہ بیٹیاں اور تمہاری وہ بیٹیاں، فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری من نسائکم تمہاری ان عورتوں میں سے، تمہاری اللاتی تمہاری ان عورتوں میں سے، دخلتم بہن جن کے ساتھ تم نے دخول کیا، جن کے ساتھ تم نے دخول، جن عورتوں کے ساتھ تم نے وطی کی، جن عورتوں کے ساتھ تم نے دخول کیا، ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری مطلب پہلے وہ کسی اور جگہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، وہ خاوند ان کا فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، ان سے کوئی بیٹی تھی، اب تم نے اس عورت سے نکاح کیا تو وہ بیٹی تمہارے پاس آ گئی، تمہاری پرورش میں آ گئی، سمجھ آ رہی؟ اب تم نے اس عورت سے دخول کر لیا تو تم اس کی جو پہلے والی بیٹی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا اگر نہ تم نے دخول کیا ہو بہنہ ان کے ساتھ، اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہ کیا تو پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے، پھر تم پر کوئی حرج، کیا مطلب؟ پھر تم اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، اگر تم نے دخول کر لیا، اگر تم نے ہم بستری کر لی، وطی کر لی، پھر تم اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ حلائل کہتے ہیں بیویاں، حلائل کہتے ہیں بیویاں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری پشتوں سے ہیں، وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، تمہارے اپنے بیٹے ہیں، ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں؟ حرام ہیں، ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ وَأَن تَجْتَمَعُوا اور یہ بھی حرام ہے، ان تجمعوا یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین دو بہنوں کو، بین الاختین دو بہنوں کو بیک وقت ایک ہی لمحے میں، ایک ہی نکاح میں ان کو جمع کرنا، یہ بھی کیا ہے؟
حرام ہے، الا مگر ما وہ قد سلف جو گزر چکا، وہ جو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی نے ایسا کیا تھا تو وہ معافی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ کیا ہے، اس کا نکاح حرام ہے، اس کا نکاح حرام ہے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بخشش فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ والمحصنات، اور حرام ہے، والمحصنات وہ شادی شدہ عورتیں، والمحصنات من النساء وہ شوہروں والی عورتیں، شادی شدہ عورتیں جن کے شوہر موجود ہوں، ان سے بھی نکاح کرنا کیا ہے، حرام ہے، الا سوائے ما ان عورتوں کے ملکت مالک ہیں جن کے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، جو کافروں کی بیویاں تمہارے قبضے میں آ جائیں، جو کافروں کی بیویاں تمہارے قبضے میں آ جائیں تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے، ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اگر کسی مسلمان کی بیوی اس کے نکاح میں ہے تو پھر اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، علیکم تم پر، اللہ کی طرف سے لکھا گیا ہے علیکم تم پر، وَأُحِلَّ اور حلال کر دیے گئے، لکم تمہارے لیے، ما وہ عورتیں، وراء ذالکم جو ان کے علاوہ ہیں، وراء ذالکم جو ان کے، یہ جو محرمات کا تذکرہ ہوا، جو حرام کر دیے گئے، ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ ساری تمہارے لیے کیا ہیں، حلال ہیں۔ ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، باموالکم اپنے، محسنین نکاح کرنے کے لیے، غیر مسافحین نہ کہ شہوت پورا کرنے کے لیے، فما استمتعتم بھی پس وہ جس کے ساتھ تم نفع اٹھاؤ، وہ جن کے ساتھ تم اٹھاؤ، من ہن ان عورتوں میں سے، فآتو پس تم دو ہن ان کو، اجورہن ان کا حق مہر، فریضتاً جو مقرر ہے، فریضتاً جو تم دو ان کو ان کا حق مہر جو مقرر ہے، ولا جناح علیکم اور نہیں ہے تم پر کوئی حرج، فی ما ان عورتوں کے اس چیز کے بارے میں، ترادیتم جو جس پر تم دونوں راضی ہو گئے، جس پر تم دونوں من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، مقرر کرنے کے، ان اللہ کان علیما حکیما اللہ رب العالمین جاننے والا حکمت والا۔ ومن لم یستطع منکم طولا، ومن اور وہ شخص، لم یستطع منکم طولا وہ شخص جو نہ طاقت رکھتا ہو تم میں سے، طولن قدرت رکھنا، طولن قدرت رکھنا، جو طاقت نہ رکھتا ہو تم میں سے، قدرت نہ رکھتا ہو تم میں سے، کس بات کی، این کیا یہ کہ وہ نکاح کرے، المحصنات المومنات پاک دامنہ مومنہ عورت سے، پاک دامنہ مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فمما ملکت پس وہ اس سے نکاح کرے، ملکت مالک ہیں جس کے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، تمہارے، فمما من فتیاتکم المومنات پس وہ ان مومنہ لونڈیوں سے نکاح کرے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک، واللہ اعلم بایمانکم اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تم میں سے بعض سے ہیں، تم میں سے بعض سے ہیں، فانکحوہن پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے، باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت کے، ان کے آقاؤں کی اجازت کے ساتھ، وآتو اور تم دو ہن انہیں، اجورہن ان کا مہر، تم دو انہیں ان کا مہر، بالمعروفی بھلائی کے ساتھ، بالمعروفی بھلائی کے، محسنات شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے، غیر مصافحات نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے نہ کہ شہوت پوری، ولا متخذات اخدان اور شادی، ہاں محسنات غیر مصافحات وہ عورتیں شادی کرنے والی ہوں، وہ غیر مصافحات نہ کہ وہ شہوت پوری کرنے والی ہوں، وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں، عورتوں کا تذکرہ ہے، نہ کہ وہ عورتیں کیا کرنے والی ہوں، شہوت پوری، ولا متخذات اخدان اور نہ ہی وہ ناجائز تعلقات بنانے والی ہوں، اور نہ ہی وہ ناجائز، اخدان کا مطلب پوشیدہ، اخدان کا مطلب پوشیدہ، اور نہ ہی وہ ناجائز پوشیدہ تعلقات بنانے والی ہوں، فَإِذَا أُحْصِنَّ پس جب ان کو روک دیا جائے، مطلب ان سے نکاح کر لیا جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پھر بھی اگر وہ بے حیائی والا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ پس ان پر، نصف ما من العذاب علی المحصنات پس ان عورتوں پر اس سزا کا آدھا حصہ ہے، علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہے،
المحصنات جو آزاد، شادی کرنے کے بعد بھی اگر وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں، بے حیائی والا کام کرتی ہیں، تو جو آزاد عورت کی سزا ہے اس کی آدھی سزا پھر ان کو ملے گی۔ ذالک لمن خشی العنت، کیونکہ جو آزاد عورت ہے اس کی پوری سزا ہے، جو لونڈی ہے اس کی آدھی سزا ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے، لمن اس کے لیے ہے، خشی العنت جس نے خوف کیا ہو، العنت برائی کا، منکم تم میں سے، برائی کا، منکم تم میں سے، وان تصبروا یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ رب العالمین بخشش فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔